اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین صدق اللہ العظیم. بس لما جب القو، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا لقیہ یلقا، کیا معنی تھا اس کا؟ کسی کے سامنے آنا، ملنا. اچھا، دو بندوں کا ایک دوسرے کے سامنے آنا باب مفعلہ، جیسے قتل یقتل، ایک بندے کا کسی کو قتل کر دینا، دو بندوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. قاتل یقاتل قتالا باب مفعلہ. لاقا یلاقی ملاقات. لیکن یہاں پہ کیا ہے جی؟ باب افعال سے آیا ہے. القا یلقی، یہ خود کسی کے سامنے آنا تھا، اور یہاں پر کسی کو کسی کے سامنے کرنا یا رکھنا یا ڈالنا یا جو بھی ہے، کسی کو کسی کے سامنے کر دینا، ڈال دینا. تو پچھلی آیت میں لفظ کیا آیا تھا جی؟ القو. پچھلی آیت ذرا آپ دیکھیں کہ قال لهم موسیٰ القو. میں نے آپ کو اس وقت بتائی تھی یہ بات کہ القو کیسے بنا تھا. ہاں جی، یاد ہے کسی کو؟ کل والی بات یاد ہے؟ یلقی سے، یلقی یعنی یلقونا اور تلقونا، تم سب کسی کو ڈالتے ہو. اب اس کا بنانا تھا امر بنانے کا طریقہ یہ، علامت مضارع بھی چلی گئی، اعرابی نون بھی چلا گیا، تو الف آ گیا اس کا باب افعال کا. القو، تم ڈالو. قال لهم موسیٰ القو ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے وہ ڈال دو. اب یہاں پہ القو نہیں آیا بلکہ آ گیا ہے القو. القو کیا ہے جی؟ فعل ماضی واحد کا صیغہ ہے، وہ واحد مذکر غائب کا. القا، اس نے ڈالا یا پھینکا. القیا، ان دو نے پھینکا. اور القو واحد فعل ماضی جمع مذکر غائب، سب نے ڈالا. فلما القو، القا سے القیا اور القو. القیا دو نے ڈالا اور القو سب نے ڈالا. جتنے جادوگر آئے تھے فلما، ان سب نے کیا کیا؟ سب نے سامنے ڈال دیا، سامنے پھینک دیا. کیا پھینکا تھا وہ دوسری صورتوں میں جا کے ہمیں پتہ چلے گا. عصیہم و حبالہم، اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے، جو ڈنڈے انہوں نے چھڑی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی وہ پھینکیں، کیونکہ جادوگروں کو وہ لائے یہی کہہ کے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا ہے، وہ پھینکتے ہیں تو وہ کام بن جاتا، اژدھا بن گیا. لیکن اس ڈنڈے نے 3 دفعہ پھینکا، 3 دفعہ مختلف شکلیں اختیار کی. ایک دفعہ حیۃ بن گیا، تیزی سے بھاگنے والا سانپ بن گیا. ایک دفعہ اژدہا بن گیا، بڑا اژدہا، لیکن وہ اصل میں بن جاتا تھا. اب وہ اس سے ملتا جلتا جادو لے کے آئے تھے بڑے ماہر، تو انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں، ڈنڈے شنڈے پھینکے کہ ہم بھی سانپ بنائیں گے، حضرت موسیٰ بھی سانپ بنائیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. کہیں گے دونوں کو چلو ایک بڑا جادوگر ہے ایک چھوٹا ہے، تو جادو میں ہی سارے کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو فلما القوا، جب انہوں نے پھینک دیے اپنے انہوں نے ڈنڈے، قال فرمایا موسیٰ. موسیٰ یہاں پہ قال فعل ہے اور موسیٰ فاعل. ٹھیک ہے جی.
یہ یاد رکھیں، فعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہ یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا متعلق فعل ہوتا ہے، تینوں شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ تو فعل کا فاعل کون، اس فعل کا فاعل کون ہے؟ موسیٰ، یعنی یہ فعل کیا ہے؟ فرمانا، فرمانے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلا جملہ، دوسرا جملہ۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ ما جئتم بہ السحر، السحر مبتدا، ما جئتم خبر، بہ اس میں یہ ایک ضمیر آئی ہے، یہ با جو ہے یہ تم کے ساتھ ہی آیا ہے۔ تو ما جئتم، ما موصولہ، جو کچھ، جئتم تم لائے۔ اب ایک شک پڑ سکتا ہے یہاں پہ عام پڑھنے والے بندے کو، یہ شک پڑ سکتا ہے کہ ما کے بعد اگر با آ جائے تو ما کیا ہوتا ہے؟ نفی کا۔ ما کے بعد اگر کہیں جملے میں جی آ گیا، با آ جائے تو ما کیا ہوتا ہے؟ نافی۔ نافیہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ با جو ہے یہ ما کے ساتھ نہیں مل کے آیا، جئتم کے ساتھ مل کے آیا، یہ جئتم کا با ہے، ٹھیک؟ جی جیم یا اور حمزہ مادہ ہے، جاء، جا جاء وہ آیا، ہوا اور یجیء وہ آتا، ہے، وہ آتا ہے۔ جاء وہ آیا، جاء وہ دو آئے، جاؤ وہ سب ہے۔ سب آئے۔ کل ہم نے یہ گردان پڑھی ہے، جاءت وہ آئی، جاءتا دو آئیں وہ، اور جینا وہ سب عورتیں آئیں۔ جئتا تو ایک مذکر آیا، جئتما تم دو آئے، جئتم تم سب آئے۔ تم سب آئے، جئتم۔ اب اس جئتم کے ساتھ، جاء کے ساتھ اگر با کی پریپوزیشن آئے تو وہ آیا کے بجائے ہوتا ہے لایا۔ کیا ہوتا ہے؟ لائے، لایا، کیا چیز لے کے آیا ہے؟ وہ جو جادوگر لیتا ہے۔ ہاں جی، ما جئتم بہی۔ اب یہ با جو ہے یہ جئتم کے ساتھ ہے، یہ ما کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ ما نافیہ ہو جاتا۔ ما جئتم بہ، جو تم لائے ہو، ہی اس کو۔ اپنے ساتھ۔ اب یہ ہو کی ضمیر واپس قریب ترین اسم کی طرف، کون سا اس میں؟ ما۔ یعنی جو چیز تم لائے ہو نا وہ کیا ہے؟ السحر، جادو ہے۔ وہ جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ما جئتم بہ السحر، یعنی میں نے جو کام کیا ہے، میں نے عصا پھینکا ہے، یہ سانپ بن گیا، یہ جادو نہیں ہے۔ نہیں۔ سحر کا کیا لفظی مطلب ہوتا ہے؟ نظر کا، نظر کا ایک ہے، نظر کا دھوکہ۔ دھوکہ۔ آدمی یعنی نظر بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، یعنی انسانی جو فیکلٹیز ہیں ان کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ توجہ پھیر دینا۔ یہ جادو ہے کہ جو تم لے آئے ہو یہ حقیقت، کچھ بھی نہیں۔ حقیقت اس کی کچھ نہیں، یہ جادو ہے۔ ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ اب دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ ان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جملہ ختم ہو گیا، کیسے پتہ چلا جملہ ختم ہو گیا؟ ایک بات یہاں مکمل ہوگی، پتہ کیسے چلا؟ ہو سکتا تھا نا جملہ چل رہا ہے، چلتے چلتے اگلی بات بھی آ گئی کہ یہ تو جادو ہے، اور جادو جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ بات تو یہاں مکمل ہوگی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ غور فرمائیں اس بات پہ ذرا تھوڑا سا، کہ جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، انا اور انا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے بے شک۔ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان۔
جیسے آپ دیتے ہیں اذان تو کہتے ہیں اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں ان محمد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول درمیان میں آ گیا تو ان۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر ہے فلما تبین لہو، جب حضرت عزیر پہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی قدرت دکھائی ہے، قالا تو کہنے لگے، عالم میں جانتا ہوں، جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا درمیان میں ہے۔ یہ انا کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ انا جملے کے درمیان میں ہوتا، وہی مطلب ہے اس کا، کوئی فرق نہیں۔ کے ساتھ آئے گا، اس کے اندر ایک مفہوم آ جائے گا کہ بے شک عالموں میں جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر۔ تو یہ انا دکھاتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پیچھے سے کوئی بات چلی آ رہی ہے، وہی جملے کا تسلسل ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا کہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ، تو کیا مطلب ہوتا جی؟ بے شک پچھلا جملہ چلا، پچھلا جملہ چلا اس جملے کا تسلسل ہے۔ انا آ گیا تو مطلب یہ جادو ہے، تم جو لائے ہو جادو ہے۔ اگلی بات اور اب اگلی بات کیا ہے؟ انا بے شک۔ اب انا کا اسم ہوتا ہے ایک، ماں کا، جیسے ماں کا ایک اسم ہوتا ہے، جیسے کانا کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، ایسے ہی انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو انا کانا ما وغیرہ تو پھر مبتدا اور خبر اور متعلق خبر سے جملہ اسمیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بھی جملہ اسمیہ ہے تو، لیکن انا سے شروع ہوا تو یہ جو مبتدا تھا یہ انا کا اسم بن گیا، جو خبر تھی یہ انا کی خبر بن گئی۔ تو انا بے شک اسم کیا ہے؟ اللہ۔ انا کرتا کیا ہے جی؟ انا کا عمل کیا ہے؟ انا کا عمل کیا ہے؟ جو اس کا اسم ہوتا ہے اس کو نصب دے دیتا ہے۔ قرآن میں آیا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پہ پیش آ گیا، لیکن جہاں آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا نے اپنے اسم اللہ کو نصب سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی کانا کی جو اسم ہوتا ہے وہ رفع ہوتی ہے اور خبر جو ہے نصب ہوتی ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علیمًا حکیمًا، نصب آئی کیونکہ وہ کانا کی خبر تھی۔ تو انا کا اسم کیا ہوا؟ اللہ۔ بے شک حالت نصب میں آ گیا، بے شک اللہ تعالی سیبطلہ، خبر اس کی فعل کی شکل میں آ گئی۔ اچھا، بے توئے لام، بطلا یبطلو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مٹا مٹ جانا۔ کسی چیز کو میں نے آپ کو کہا پہچاننے کا ایک ہی انداز ہے، وہ کیا ہے؟ ضد، متضاد، ضد کے ساتھ جوڑیں۔ تعرف الاشیاء باضدادها، کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس کے متضاد سے پہچانو، خوشی کو غم سے، روشنی کو اندھیرے سے، ٹھیک ہے جی، الٹی چیز۔ تو باطل کا الٹ کیا ہے؟ متضاد، حق۔ حق کا کیا مطلب؟ سچا ہونا، سچائی، سچ، حق کا سچ، یا حقو، یا حقو، حق کا یا حقو، سچا ہونا۔ اور سچا ہونا تو پتہ لگا کیا مطلب ہو گیا جی؟ پہلا مطلب کیا ہو گیا؟ جھوٹا ہونا۔ حق کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ با مقصد ہونا، کسی چیز کا با مقصد ہونا۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ بے بنیاد، بے مقصد، بے مقصد ہونا، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ دیں بیکار ہونا۔ اچھا، حق کا تیسرا معنی کیا ہے جی؟ حقیقت ہونا، یعنی اس کا وجود ہونا۔ اور باطل کا تیسرا مطلب کیا ہے؟ بیکار، ہے جی؟ بیکار،
بے حقیقت ہونا، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ بطل یبطل۔ باطل کس چیز کو کہتے ہیں؟ فاعل کے وزن پر ہے جھٹلانا۔ او بھائی جھٹلانا کدھر سے آ گیا؟ وہ تو تکذیب کے معنی میں آتا ہے۔ باطل اس کا وزن ہے، تو باطل اس چیز کو کہتے ہیں جو جھوٹی ہو، جو بیکار ہو، جو حقیقت نہ ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، باطل ہے۔ لیکن جب یہ باب افعال میں جائے گا تو بن جائے گا ابطلا یبطل ابطالا۔ یہ خود جھوٹا ہونا ہے، خود بیکار اور بے حقیقتہ ہونا ہے، اور یہ متعدی میں چلا گیا باب افعال میں جا کے۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ کسی کو جھوٹا کرنا، جھٹلانا تھوڑا سا اور مقصد ہو جاتا ہے، یہاں پہ کسی کو بے مقصد بے حقیقت کر دینا، یا کسی کو باطل بنا دینا، یعنی اس کی حقیقت ظاہر کر دینا لوگوں پہ، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ختم، یہ اب بیکار ہے۔ آپ کا واسطہ ریونیو رجسٹری ڈپارٹمنٹ سے پڑتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے، ڈاکومنٹ اسپیشلی پاور آف اٹارنی، اسپیشل پاور آف اٹارنی کو جب ختم کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس ڈاکومنٹ کے تحت اس کو ختم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابطال نامہ، ریووکیشن، ابطال نامہ۔ ابطال نامہ کا مطلب ہے یہ جو ابھی آپ کو میں نے اختیار دے دیا تھا کہ آپ میری پراپرٹی دے سکتے ہیں، وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ ڈاکومنٹ کیا ہو گیا ہے؟ بیکار ہو گیا، بے مقصد ہو گیا، ختم۔ میں نے قرار دے دیا کہ اس کا کوئی آج کے بعد عمل دخل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آئیں کہ ان اللہ سیبطلہ، یہ جو سا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف استقبال۔ استقبال کا مطلب کیا ہے؟ فعل مضارع کتنے فعلوں پہ مشتمل ہے؟ حال اور مستقبل دونوں پر۔ فعل مضارع حال اور مستقبل، ماضی تو ماضی میں چلا گیا، قالا اس نے کہا، قالو وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، دونوں معنی آ جائیں۔ حرف استقبال ہے، سین کا اضافہ جب فعل مضارع کے ساتھ ہوگا تو وہ حال کے معنی ختم کر کے اس کو صرف مستقبل کے ساتھ جوڑ دے گا۔ لیکن سا قریب کے لیے ہے اور بعید تھوڑا فاصلہ زیادہ ہو، عرصہ زیادہ لگے، تو بعید کے لیے کیا ہے جی؟ سوفا کا مطلب بھی ہے فعل مضارع کو مستقبل میں لے جانا، سا کا مطلب بھی ہے مستقبل میں لے جانا۔ سوف تعلمون، قریب جلدی جان لو، جان جاؤ گے، جلد جان جاؤ گے، لیکن تھوڑا فاصلہ ہے۔ ستعلمون، تعلمون تم جان جاؤ، جانتے ہو، اور ستعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے، جلد جان جاؤ گے تم۔ سا قریب، مستقبل، حرف استقبال، لیکن جلد، پھٹو پھٹ۔ سا یبطلو، باب افعال سے واحد فعل مضارع، واحد مذکر غائب، یبطلو وہ باطل کر دے گا، سا کر دے گا، یبطلو یا کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ باطل کر دے گا، ختم کر دے گا، ہو اس کو۔ اب اس میں دو ضمائر ہیں اس کے اندر، ایک یا کی ہے فاعل کی، فاعل کہ وہ باطل کر دے گا، ایک ہو کی ضمیر ہے اس کو مفعول کی
ٹھیک ہے جی. یہ جو یا ہے نا یبتلو، یہ تو پلٹے گا اپنے قریب ترین اسم کی طرف. یہ کون ہے؟ اللہ. باطل کون کرے گا؟ اللہ. یہ ہو اس سے پیچھے چلی جائے گی سحر. ما جئتم بہ السحر، جو تم لے کے آئے وہ جادو ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سیبتلہ، اس جادو کو باطل کر دے گا. جس بندے کے شک ہو کہ اس پہ جادو ہو گیا، اس پہ یہ آیت پڑھتے ہیں ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبتلہ، بے شک اللہ اسے باطل کرے گا. اور یہ آیت بہت ہی افیکٹو ہے، یعنی ایسی بات نہیں ہے، یعنی جس پہ اندازہ ہو کہ اس کو کوئی جادو شادو کا یا کوئی نظر کا معاملہ ہو گیا ہے، اس پہ یہ آیت لازمی پڑھے. جادو نظر ایک ہی چیز ہے جی نظر جو ہے وہ جادو تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اثرات اس کے بھی ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نظر جو ہے وہ بندے کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی. ان اللہ، پہلے جملے کی شکل دیکھ لیں. انا حرف تاکید. اب انا کا اسم دیکھنا ہو تو کام کیسے پتہ چلے گا؟ حالت نصب میں ہوگا. تو ان اللہ، انا کا اسم ہو گیا. خبر کیا ہے اس کی؟ یہ ساری خبر ہے. لا یصلح عمل المفسدین. خبر کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ مبتدا ہے یا اسم ہے تو اچھا جی کہے کہ جی ہوائی جہاز، تو یہ تو مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر آپ چاہتے ہیں یار کیا جی خبر دیں نا، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہ جہاز اڑ رہا ہے. اڑ رہا ہے یہ جملہ فعلیہ ہو گیا نا، وہ اڑ رہا ہے فعل ہو گیا. تو ایسے ہی اس کا جو اس کی خبر، یہ ساری کی ساری اس کی خبر ہے. ایک خبر ہے اس کی، لیکن جملہ فعلیہ کی شکل میں. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں لا نافیہ ہو گیا. یصلح فعل، فعل کے اندر یا جو ہے یصلح ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. اب اس کا مفعول دیکھنا ہے، حالت نصب میں ہوگا، تو یہ اس کا مفعول ہو گیا. اور یہ مفعول کیونکہ العمل بھی نہیں ہے، عملاً بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اور المفسدین یہ حالت جر میں ہے، یہ مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی ہو گیا، اور مرکب اضافی سارے کا سارا مفعول ہو گیا یصلح ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ان اللہ، اب یہ ویسے جملہ کون سا جی؟ اسمیہ جملہ ہے، کیونکہ انا سے شروع ہو رہا ہے اور انا کا اسم ہے. یہ ساری خبر ہے. خبر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن یہ جملہ فعلیہ اس انا کی خبر بن کے پورے کا پورا جملہ اسمیہ بن گیا. ان اللہ، انا بے شک، انا نے عمل کیا، اللہ کو نصب کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جی؟ اب اس کی خبر کیا ہے؟ لا نہیں، یصلح اصلاحا، یصلح اصلاحا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مطلب کیا ہے صالح کا؟ صالح کا مطلب ہے کہ اچھے نیکی والے صلاحیت، جس میں صلاحیت ہو. عامل الصالحات، عامل الصالحات وہ عمل کیے کہ جن میں صلاحیت ہے پڑھنے کی، اوپر جانے کی. تو صلاحیت والا ہونا، اور یہ آ گیا باب افعال سے، یہ متعدی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اصلاح کرنا ہے جی، باصلاحیت کرنا، کسی چیز میں صلاحیت ڈال دینی. اصلاح یصلح اصلاحا،
اصلاح کا لفظی مطلب جیسے زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک صاف کر دینا کسی چیز کو، بڑھوتری، ایسے ہی اصلاح بھی کیا ہے؟ سوارنا، کسی کو اصلاح کرنا۔ خون جب خراب ہوتا ہے، خون، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا بھی وہی معاملہ جو ہم نے آگے پڑھا ہے، لفظ باطل کی الٹ کا متضاد کیا تھا؟ حق۔ اور اصلاح کا کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب فساد، معاشرے میں فساد پھیل جانا، یعنی سموتھ جو رننگ آف دا سوسائٹی ہے وہ متاثر ہو جانا، یہ فساد ہے۔ خون میں جب فساد ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، فساد خون۔ پتہ چل گیا خون میں فساد آ گیا، جگہ جگہ رکاوٹیں آ رہی ہیں جس وجہ سے جلد سے پھوڑے نکل رہے ہیں۔ اب خون کی اصلاح کرنے کے لیے لوگ کڑوی چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں تاکہ خون کی اصلاح ہو جائے، وہ فساد ختم ہو جائے، پھر دوبارہ جلد اپنی نارمل حالت میں سموتھ رننگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو فساد کیا ہے؟ رکاوٹیں ڈالنا، گڑبڑ کرنا، کسی چیز کو خراب کر دینا، معاشرے کے سارے کاموں کو ناکام کر دینا۔ اصلاح کیا ہے؟ کہ ہر کام کو باصلاحیت کر دینا۔ آپ نے بیج ڈالا ہے تو جو باصلاحیت بیج ہوگا صرف مٹی سے وہ نکلے، جو باصلاحیت بیج نہیں ہے وہ مٹی کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اصلاح، اس نے اصلاح کی، یصلح، وہ اصلاح کرتا ہے یا باصلاحیت کرتا ہے یا بامراد کرتا ہے۔ کسی چیز کو بامراد کرنا، با ادب، عام سکولوں میں لکھا ہوتا ہے با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ اب یہ جدید قوم پیدا ہو رہی ہے، یہ ادب شدب سے فارغ ہے۔ تو اصلاح یصلح اصلاحا لا یصلح، نہیں اصلاح کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں کرتا، یعنی کامیاب نہیں کرتا، با مراد نہیں کرتا وغیرہ۔ لا یصلح، کس چیز کو؟ عملا، عمل کو۔ لیکن اب یہ عمل جو ہے یہ مضاف آ گیا ہے، تو اب سوال پیدا ہو گیا، کیونکہ مضاف آیا تو کا، کے، کی، اس کا اضافہ ہوگا۔ بھائی کس کے عمل کو؟ کس کے عمل کو اللہ تعالیٰ؟ ہر کسی کے عمل کو تو اللہ بے مراد نہیں کرتا نا۔ کس کے عمل کو اللہ بے مراد کر دیتا ہے؟ عمل المفسدین۔ اب اس لفظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اصلاح کا الٹ کیا ہے؟ فساد۔ وہ تھا اصلاح یصلح، یہ ہے افسد یفسد، فساد کرنا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کسی معاشرے میں فساد پھیلانا، یعنی اس میں بے امنی، خرابی کر دینا۔ تو اس کا بنانا ہے فاعل، یہ کیا کیسے بنے گا جی؟ میم آئے گا، مفسدن۔ مفسدن کس کو کہتے ہیں؟ فساد کرنے والا۔ اور مفسدون یہ رفع میں ہے اگر ہوتا تو، لیکن یہاں پہ یا نون ہے، مفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ بامراد نہیں کرتا۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے جی؟ اصلاح کرتا ہے کہ فساد کرتا ہے؟ جادوگر کا بیسک کام فساد ہے۔ تو زیادہ تر جو جادوگر ہیں، کوئی بندہ ہے کوئی جو اپنے آپ کو کہے جی میں برا ہوں؟ ہر آدمی اچھی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو اس وقت جو 99% عامل بنے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے، بڑے پہنچنی سرکار اور بابے اور یہ وہ اصل میں کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ اصل میں جادوگر ہیں وہ۔ جادو کے زور پہ وہ یعنی شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، یا کاہن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہن موجود تھے، آج بھی کاہن موجود ہے۔ کاہن کیا کرتا ہے جی؟ کاہن کے ہاتھ میں ایک جن، ایک جن کے ساتھ اس کی تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ ہر آدمی کے ساتھ ایک جن، وہ جن آپ کے جن سے رابطہ کر کے وہ 2-4 باتیں چرا کے مجھے بتا دیں،
آپ جو ہی داخل ہوں گے شمشاد صاحب آ گئے جی. ہاں جی سنائیں جی کیا حال ہے؟ آج صبح بڑا چکوال جانے کا ارادہ بنایا ہوا تھا. آپ کہیں گے ماشاءاللہ جی بابا جی تو ماشاءاللہ باوے رکھتا لا مالت چنگا. آج وہ اس نے خبر لی ہے کہاں نہیں. ایسے جو جادوگریاں دکھاتا ہے بیسیکلی جو عورتیں زیادہ تر یا مرد جاتے ہیں ان عاملوں کے پاس، محبوب آپ کے قدموں میں، ساس کا بیڑا غرق، بہو جو ہے وہ خادم غلام ہو جائے، یہ سارے کس آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بیسیکلی وہ جادوگر ہیں. اور ان کا بیسک کام کیا ہے؟ گھروں میں آگے پیچھے گاؤں میں فساد پھیلا. چوری ہو گئی ہے جی، ناخن کے اندر شکل دیکھ لی ہے، کس کی شکل ہے، بس قریبی ہے آپ کا، بتاتے نہیں ہیں. بندے کا دماغ پہلے ہی پہنچا ہوتا ہے کسی پہ شک کر رہا ہوتا ہے تو ایک فساد پہ جائے. تو بیسیکلی جادوگر کا کام کیا ہے؟ فساد کرنا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ان اللہ، کہ جادو کچھ بھی نہیں، ماں سے میاں بیوی اصلاح پڑھا. ہاں جی یہ قرآن کی آیت ہے. یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے شروع میں کہ وہ نہیں کرتے تھے یہ جادو. وما تفرقوا به بین المرء وزوجہ، ایسے کچھ آیت ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دینا یہ جادو. یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بھی پسند نہیں آتی، حالانکہ اور بات کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف عمل کا، اس عامل کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. شیطانی کام، شیطان کا یہ کام ہے. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے کہ ایک شیطان ہے، اس نے کہا جی میں نے قتل کروا دیا. اس نے کہا چلو ہٹو آگے سے. سمندر پہ عرش ڈال کے، تخت ڈال کے بیٹھا ہوا تھا شیطان. دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی میں نے یہ کرا دیا، وہ کر دو، اور کوئی ضرورت نہیں. اتنی دیر میں ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے. اس نے کہا جفی لا، اصل کام تم نے کیا. تو بیسک جو ہے وہ فساد ایک گھر سے شروع ہوتا ہے. جو آدمی گھر میں سکون پا جائے نا، میاں بیوی آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہ دنیا بھی فتح کر سکتا ہے. لیکن جسے گھر سے تکلیف ہو جائے، بیوی تو میاں بیوی کا آپس میں ٹکر شروع ہو جائے، اس نے باہر ایک کریانے کی دکان بھی نہیں چلانی. تو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا. یعنی کہ سمجھ لو کہ جو فسادی ہیں ان کے عمل ضائع ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا فلما، اچھا ماں کو آپ دیکھیں کہ اس ماں کے اوپر ایک بڑی مد بھی پڑی ہوئی ہے. کیوں پڑی ہوئی ہے جی؟ میم زبر الف، زبر کے بعد الف آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مد اصلی بن گیا. اور اس کے بعد حمزہ حرکت والا آ گیا، القو، تو اس پہ بڑی مد آ گئی. ما القو، ٹھیک ہے جی، اس کو کھینچنا ہے. القو، قو کیا ہے جی؟ لین ہے، لین. قو یا کئی، زبر کے بعد یہ آ جائے یا قاف کے بعد واو آ جائے ساکن، تو یہ حروف لین ہے، لین. قی، قو، ٹھیک ہے جی. القو، ان اللہ، اللہ کا لام پر پڑھنا، ٹھیک ہے جی، تفخیم کے ساتھ، کیونکہ پیچھے زبر آ گئی. ان اللہ، زبر یا پیش ہو تو موٹا اور زیر ہو تو پتلا. جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے لام کے پیچھے کیا ہے؟ زیر ہے. تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ الرحمن. پتلا پڑھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ جو آپ کی جال لائن ہے اس کو نیچے پھینک دینا ہے، بسم اللہ نیچے. سیبدلو میں کون سا قاعدہ ہے جی؟ کلکلے کا، با کلکلے کا، کتبے جد، اس پہ یہ، اب یہ توئے بھی ہے اس کے آگے لیکن یہ ساکن نہیں ہے. کلکلہ ہمیشہ ساکن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سیبدلو سکون ہے تو یہ 5 حرکتیں آپ کہہ سکتے ہیں. عمل المفسدین. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر
اور اگر رکنا ہے تو سے سحر سحر ہا پڑھیں گے، ہا بھی خاموش ہے، رے بھی خاموش ہے، اب دونوں کو سحر نہیں پڑھنا، سحر سحر صرف آپ کی حلق سے ایک لفظ گزر جائے بغیر زیر زبر کے، سے بہ سحر۔ سے اس کی سب سے زیادہ مثال کس صورت میں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر دال بھی خاموش، رے بھی خاموش، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شاہ شاہ ہے نکال کے رے نکال دینی ہے، اس پہ شاہ حرف نہیں پڑھنا، شاہ ٹھیک ہے؟ تو ما جئتم واجتم بہ السحر بالسحر ان اللہ ان اللہ سیبطلہ سيبطل ان اللہ ان اللہ لا لا یصلح يصلح عمل المفسدین۔ عمل المفسدين صدق اللہ صدق العظیم۔ اللہ